بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سورۃ النمل اور سورۃ السبا میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن و ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑا مقام حاصل ہوا، اس سے پہلے جو کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں، تاکہ جن کی محبت نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری کی تو اس میں ہدہد غائب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد کہاں غائب ہے؟ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، یا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا یا پھر یہ اپنے غیر حاضری کی وجہ بیان کرے گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے۔ وہ وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا تخت بہت ہی بڑا ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کر تمہیں دیتا ہوں، جو کہ ملکہ کی خدمت میں پیش کرو، اور وہ جو جواب دیں گی وہ تم مجھے آ کر بتانا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکشی مت کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس نے یہ خط درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ بڑے طاقتور اور بڑے ہی لڑنے والے ہیں، ہم ان کا مقابلہ آسانی سے کر لیں گے۔ آپ کے پاس اختیار موجود ہے، جو آپ حکم کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ بادشاہ بھی ایسا ہی کرنے والا ہے۔ میں اپنے ایلچی کو تحائف دے کر ان کے پاس بھیجتی ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تم کو مبارک۔ ایلچی واپس جا کر بلقیس کو یہ سارا ماجرا سناتا ہے تو وہ جان جاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اور وہ دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر پیش کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں آپ کا دربار سے جانے سے پہلے یہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا جسے کتاب کا علم حاصل تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا امتحان میرے خدا نے لیا ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اور تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ تخت میں تبدیلی کی گئی اور تخت کو بچھا دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس تشریف لائیں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا تخت بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور اس کے گرویدہ تھے، اب مان بھی گئے ہیں۔ جس چیز نے ہمیں آپ تک پہنچنے کے لیے روک رکھا تھا وہ سورج کی پوجا تھی۔ غرض یہ سب جاننے کے بعد بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو وہ پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ، میں نے جو اتنی مدت سے سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح وہ ایمان لے آئی اور اس کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔